میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا. آج اس لیے صرف اظہار کر رہا ہوں کہ میں یہی رات رہی ہوگی یا اس سے پہلی والی رات رہی ہوگی، مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے ہیں. نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے. جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا. ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی. ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی. لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں. پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ غشی آ جاتی تھی، غنودگی آتی تھی تو لگتا تھا ہم کوئی دوسری دنیا میں. کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے، سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اندھیرا ہے. 3 سے 4 گھنٹے اس طرح سے لیٹے رہے. چونٹیاں ادھر کاٹیں گی ادھر کاٹیں گی، گردن پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، جسم میں آ گئی. ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا. اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں. طاقت آئی، جس نے بھی اٹھایا مجھے، کون تھا، کس نے اٹھایا، اللہ ہی بہتر جانے. جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں جسم پر، اور میرے رب کریم کا احسان ہے سے ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا. میری طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ چونٹیوں کو نکال کر الگ کیا جائے. لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کاٹی نہیں، کاٹتی ہیں، ابھی بھی کاٹیں گی. ابھی اگر ہاتھ پہ رکھ دیں تو کاٹ لیں گی. پہلے بھی کاٹی ہیں، مچھر بھی کاٹے ہیں. ایسے ہم ہیں نہیں کہ ہم کو نہیں کاٹتے، کاٹتے ہیں. لیکن وہ سچویشن جہاں آدمی پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہو، ہاتھ پیر ہلا نہ پاتا ہو، چونٹیاں چڑھ گئی ہو اور پھر نہ کاٹ رہی ہو، تب یہ احساس ہوا رب ذوالجلال تو جہاں جیسا چاہے اپنے حبیب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو مجھے وہ حدیث یاد آئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور 3 بچ گئے تھے. 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ
ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا۔ ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے۔ دو صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، دو میں سے کوئی ایک صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس؟ دو جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا لے کر یہ دو ہی لوگ نکلے تھے۔ تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے دو غلام نکلے تھے۔ انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے، اور جب یہ دو صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین دو صحابہ کی لاشوں پر۔ اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی، ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا۔ ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے، دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے۔ جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا، اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں۔ وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں، اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا۔ وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے۔ اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے، تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا۔ بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا، اور انتظار کرنا ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا۔ ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔
یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور جن کے میرے عزیزو برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی. اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے. منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. خطبہ مکمل کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے. کیا دعا کیا؟ یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا. حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا. جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے. مسلمان ہے تو روزہ ہے. اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے. ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا. 600 سال تک. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے. تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے. توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا. جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے. رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی. لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے. اسی لیے میرے عزیزو یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو. اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی. ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں. ممبئی والوں کا تو حال یہ ہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں. دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے. بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے. دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے. کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے.
آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسیج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے، اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے، اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے، وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے۔ وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ قرآن کا فرمان عالی شان لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی، نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں۔ اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کا وقت قریب آ جائے۔ اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو، اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو، اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی۔ وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں، ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں۔ تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے، تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو بدل لو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے، اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو سٹرگل کرو، انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے۔ گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے، قرآن کا مزہ ایسا ہے، جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے۔
تیرے یاد میں رونے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. روزے میں کثرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کثرت کا مطلب اب یہاں ورزش پوچھ رہے ہوں گے، یعنی جیم کرنے والے لوگ. بالکل کریں، اگر بھوک نہیں لگتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کثرت کر سکتے ہیں. کثرت کرنے میں کوئی حرج نہیں. جس نے سوال کیا ہے اس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ کم از کم 10 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں، تمہاری پوری کثرت ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ورزش کیا ہوگی تمہیں. اگر اتنا شوق ہے کہ باڈی کو فٹ رکھنا ہے تو قضا نمازیں اپنی پوری کر لو. 1 گھنٹہ اگر آپ نے نماز ہی پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں بہترین ورزش ہوگی. تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ نہیں ہوگا. جیم کرنا ہے یا اگر کثرت کرنے والے ہیں تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک سوال یہ ہے، روزے میں حادثہ ہونے پر زیادہ خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون نکلے تو روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. سوال یہ ہے، بچوں پر روزے کا کیا حکم ہے؟ جو نابالغ ہیں وہ مکلف نہیں ہیں روزے کے، لیکن رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے. جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسی وقت سے اسے عادت ڈلوا دو، تاکہ جب اس کی عمر کو پہنچے تو پھر اس کے اندر ہچکچاہٹ نہ ہو. پہلے سے اگر اس کے تربیت رہے گی. اسی لیے نماز جو ہے فرض ہوتی ہے 12 سال کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا، لیکن حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال سے اس کو نماز پڑھاؤ اور 10 سال کی عمر میں مار کے پڑھاؤ، کیونکہ جب فرض ہوگی تب پھر اس کو ہچکچاہٹ نہ رہے، عادت سی بن جائے. تو بچوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے کہ جو بچے رکھ سکتے ہیں ان کا. روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں، روزے میں کچھ فرق نہیں ہوگا. انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل جائے، یہ ابھی میں نے بتایا کہ کہیں سے خون نکل جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کو نگلا پی لیا تو پھر روزے پر فرق آتا ہے. اگر بچے کی عمر 3 ماہ کی ہے تو کیا اس کی ماں روزہ رہ سکتی ہے؟ اب یہاں پر یہ تینوں سوال ایک ساتھ میں لے لیتا ہوں کہ عورتوں کے سوالات ہیں. عورتوں نے پوچھا ہے، حاملہ ہو، پریگننٹ ہے عورت یا بچے والی ہے، یہ دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے پر خطرہ ہے. جیسے پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بچے کے لیے. یا دودھ پلانے والی عورت کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو دودھ نہیں ملے گا. ان دونوں صورتوں میں عورت کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اجازت ہے. وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے، لیکن قضا تو بعد میں کرنی ہوگی. کفارہ نہیں، قضا ہے. کفارہ بہت سخت ہے. ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، کوئی عذر نہیں تھا، تو کفارہ اگر آ گیا تمہارے اوپر تو ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کفارہ بڑا ہے لیکن قضا ایک ہی ہوگی. تو ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں یا پھر دودھ پلانے والی ہیں، اگر ان کے بچوں کو تکلیف ہونے کا قوی اندیشہ ہے تو وہ چھوڑنے کی انہیں اجازت ہے، لیکن بعد میں تو ان کو اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی. اسی طرح سے عورت اپنے ایام میں ہے، یعنی جو ان کی ماہواری ہے، حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن قضا ان کو پاک ہونے کے بعد کرنا پڑے گا. ایک سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں بال اور ناخن نکالنے سے کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بال بھی نکال سکتے ہیں آپ، ناخن بھی نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بال نکالنے سے، ناخن نکالنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو ان روزوں کی قضا رکھنی ہے یا فدیہ دینے سے ادا ہو جائے گا؟ 2 چیزیں ہیں. بیماری کس طرح کی ہے؟ ایک ہے بوڑھا شخص جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی اب وہ دنیا سے جانے کے انتظار میں ہے. اخیر زمانے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جن کو مرض الموت کہتے ہیں، یعنی اب صحیح ہونے کا اندیشہ کم ہے.
ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے تو ان کو فدیہ دینا ہوگا، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا یا 2 مسکینوں کو کھلانا، یہ فدیہ ہے۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے۔ اور اگر ایسی بیماری ہوئی تھی، رمضان میں کچھ بیمار ہوا تھا لیکن بعد میں صحیح ہوا، تو پھر اب وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ اپنے روزے کی قضا ہی کرے گا، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ صرف وہ بیمار جس کو اب موت کا اندیشہ ہو گیا، یا تو پھر ایسا کرے وہ کہ اب اس کو مسکین کو فدیہ دینے کی تک طاقت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائے کہ اگر میں اس بیماری کے بعد مر گیا تو میرے اتنے روزے باقی ہیں، میرے مال میں سے اتنے روزوں کا تم فدیہ ادا کر دو، تو بھی انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر سے یہ روزوں کا گناہ ہٹ جائے گا۔ کوئی ہے شوگر کا مریض، ان کا سوال ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، پھر بھی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اس حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کے جو مریض ہیں ان کو زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اگر ماہر طبیب حاذق حکیم نے اگر انہیں مشورہ دیا ہے تو ان کے لیے بھی اجازت ہے، وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر صحیح ہونے کا اندیشہ ہے، طاقت ہو سکتی ہے بعد میں تو قضا کریں، نہیں تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی ایسی بیماری تھی کہ روزہ نہ رکھنے سے آپ کی جان محفوظ ہو سکتی تھی، پھر بھی آپ نے زبردستی روزہ رکھا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ افطار کی دعا کے متعلق، یہ روزہ کھولنے کے پہلے پڑھنی چاہیے، بعد میں پڑھنی چاہیے؟ ہر بار بتایا جاتا ہے، جو دعا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ جو دعا ہے روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے، افطار کے بعد پڑھیں۔ اس کا معنی ہی یہ ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، کرنے کے بعد ہی تو کہنا چاہیے میں نے افطار کیا۔ ایک چیز یہاں پر اور بھی میں بتا دوں، نیت جو روزے کی ہم کرتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، واجب ہے، پڑھنا واجب نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ سحری کرنے کے وقت آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، بس وہ نیت ہو گئی آپ کی، زبان سے کہہ لینے میں افضل ہے، ثواب ہے، لیکن وہاں پر ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں غدن، نویت ان اصوم غدن للہ تعالی، تو یہ اگر سحری کے وقت کر رہے ہوں تو غدن کا لفظ کہیں، پھر اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہوں آپ تو الیوم کا استعمال کریں، غدن کہتے ہیں کل کو۔ نویت ان اصوم غدن کا مطلب ہوا میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی، تو کل تھوڑی نہ ہے، فجر کے بعد جب آپ کہیں گے تو یوں کہیں گے نویت ان اصوم الیوم، میں آج کے روزے کی نیت کیا، تو الیوم غدن اس میں فرق کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی، تو میرا روزہ قبول فرما لے، بس آسان ہے۔ ہاں، اب یہاں پر کسی محترمہ نے یہ سوال کیا ہے، کیا روزہ میں لپسٹک اور لائٹ میک اپ کرنا جائز ہے؟ اللہ کی پناہ، خاتون محترم لپسٹک ویسی بھی آپ کو بغیر روزے کی بھی نہیں لگانا چاہیے، آپ روزے میں کہاں کا لپسٹک لے رہی ہیں؟ اور پھر سوال کرنے والی بڑی ماہر خاتون ہوں گی، لاک ڈاؤن میں بھی ان کو لپسٹک کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، لپسٹک جو ہے جس کو ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں، خاص طور پر کچھ ایسی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جن میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے، میں خواتین سے کہوں گا اس سے بچیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو حرام چیزوں سے نہیں مکس ہے، جیسے کچھ ویسلین بنے ہوئے ہیں ہونٹوں کو نرم رکھنے کے لیے، کریم بنے ہوئے ہیں، یہ اگر عورتیں استعمال کرتی ہیں تو جائز ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، اس میں اگر گلابی رنگت بھی آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لپسٹک کا استعمال جو ہے خاص طور پر میں نے جہاں تک اپنے معلومات حاصل کی ہیں اس میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے،
ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو یہ استعمال کرنا صرف روزے میں نہیں، پوری زندگی میں دوسرے وقتوں میں بھی حرام ہے۔ حرام و ناجائز چیز کو آپ لائٹ میک اپ کی بات کر رہی ہیں، لائٹ میک اپ کیا، فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کوئی بھی حرام چیزوں کی آمیزش نہ ہو، اور پھر میک اپ کسی اور کے لیے نہیں، عورت اپنے شوہر کے لیے کرے، یہ بہتر ہے۔ جب آپ کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا، غسل دینے کے لیے، میت کا غسل دینے کے لیے، تو جیسے ہی غسل ہوا، کفن دے رہے تھے، وہ زور سے ہنسنے لگ گئے، تخت پر ہی ہنسنے لگ گئے۔ کیا کبھی کسی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ آواز نکال کر کے انہوں نے ہنسا، لوگ ڈر بھی گئے۔ اس کے بعد پھر، اور اسی طرح سے ایک روایت میں نے آپ کو شاید بتایا ہو اس سے قبل، شارح مسلم امام نووی نے اس کو نقل فرمایا، دو بھائی تھے، یہ تابعین میں سے ہیں، ایک کا نام ربیع ہے، دوسرے کا نام ربعی ہے، ربیع بن حراش اور ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں کی باتیں تو دیکھیں، محدثین نہیں ہے، حدیث روایت کرتے تھے حضور کی۔ ایک دن دونوں لوگوں نے اچانک یہ قسم کھا لی کہ اب ہم زندگی بھر ہنسیں گے نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتے۔ ظاہر سی بات ہے، کس بات کا ہنسنا یہاں پر، ٹھٹا مارنا، کہکا مارنا، کس بات کا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ جوکس مار رہے ہو، لطیفے کر رہے ہو، محفلیں گرم کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں قبر میں کیا پٹائی ہونے والی ہے یا آخرت میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان دو بھائیوں نے یہ قسم کھا لی، اب ہنسنا ہی نہیں، ہم کو ہنسنا ہی نہیں، جب تک نہیں ہنسیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ رہے۔ حضرت ربی جو بڑے بھائی تھے، چند سالوں کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا، یہ کبھی ہنستے بھی نہیں تھے، نہ کسی ہنسی کی محفل میں شریک، لوگوں نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، چہرے پر ہنسی نہیں تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں جب جانتا ہی نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے تو میں کس بات کی ہنسی ہنسوں۔ وہ بندہ ہنسے جس کو اپنا سب معلوم ہو، آخر میں ٹھکانہ اس کا اچھا ہو۔ تو پھر کئی سالوں کے بعد حضرت ربیع کا جب انتقال ہوا، علماء بھی حاضر ہوئے، بہت سارے صوفیہ بھی تھے، بزرگان دین، محدثین بھی تھے۔ جب آپ کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا، غسل دینے کے لیے، میت کا غسل دینے کے لیے، تو جیسے ہی غسل ہوا، کفن دے رہے تھے، وہ زور سے ہنسنے لگ گئے، تخت پر ہی ہنسنے لگ گئے۔ کیا کبھی کسی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ آواز نکال کر کے انہوں نے ہنسا، لوگ ڈر بھی گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دفنایا۔ ان کے چھوٹے بھائی حضرت ربعی، وہ اس بات پر بھی نہیں ہنسے، ان کا انتقال ہوا، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر میں رکھا گیا، وہ زور سے ہنسنے لگے، قبر میں ہنس پڑے، اور لوگوں نے باضابطہ ان کے ہنسنے کی آواز بھی سنی۔ تو جو لوگ حاضر تھے انہوں نے پوچھا یہ دونوں بھائیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو حاضرین جو موجود بزرگان دین تھے، علماء تھے، صوفیہ تھے، محدثین تھے، انہوں نے کہا در حقیقت ان دونوں بھائیوں نے قسم اٹھائی تھی، قسم کھائی تھی، اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھیں گے۔ ایک نے غسل کے تختے پر دیکھ لیا، دوسرے نے قبر کی تختی پہ دیکھ لیا، جہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا وہاں ہنس پڑے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ لیکن میں آیت یہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ جب بندوں سے وعدہ فرماتا ہے تو قرآن میں دوسری جگہ یوں فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا، وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس میں ایک فرقہ بن گیا، کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اس بات کو لے کر۔
جو معتزلہ نام سے ایک فرقہ، جیسے اس زمانے میں وہابی نام سے ایک فرقہ بنا، پہلے ایک فتنہ تھا معتزلہ، ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت سے کچھ الگ نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک کرنے والے کو جنت دے گا، نیکی کرنے والے کو جنت، اور برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات صحیح ہے۔ اب ان گمراہ لوگ ہیں یہ معتزلہ، ان کا کہنا یہ ہے پھر قیامت کے دن جو گناہ کیا ہوا ہے، جو گنہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہے دنیا میں تو سیدھے دوزخ میں ہی جائے گا، وہ پھر بیچ میدان میں بخشا کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، یہ کیسے وعدہ کے خلاف ہو گیا؟ اللہ تو نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ جو نیک کرے گا اسے جنت دوں گا، جو گناہ کرے گا اسے دوزخ دوں گا۔ یہ گناہ کیا پھر بھی تو اسے دوزخ میں نہیں بھیجا۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا بخشش وخشش نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی معافی بخشش نہیں ہے، وہاں حساب ہوگا، نیکیاں بھاری ہو گئی تو جنت میں جاؤ، گناہ بھاری ہو گئے تو بخشے نہیں جاؤ گے، دوزخ میں تو جاؤ۔ یہ یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ علماء اہل سنت نے ان کا رد فرمایا، کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں قانون ہے، قانون تو یہی رہے گا، اور بنایا کون ہے قانون؟ اللہ نے، کہ نیک کرنے والے کو جنت میں بھیجے گا، برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا۔ قیامت کے دن قانون بنانے والا خود ہی اگر وہ اپنے قانون میں تبدیل کر کے کسی کو معاف کرے تو تمہارا اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بندوں کو پیدا کیا، وہ بندوں کو پالا، اسی نے بندوں کو کھلایا پلایا، اور قیامت کے دن وہ اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ تو اس کا اختیار ہے، یہ وعدے کے خلاف ہونا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو حساب کے کتاب کر کے دوزخ میں بھی بھیج دے، لیکن اگر وہ فضل کرے تو چاہے تو وہ بندوں کو معاف بھی کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو یہ سمجھ لینا کہ یہاں گمراہی نہ آنے پائے، یہ گمراہی نہیں آنی چاہیے۔ گناہگار دوزخ میں ہی جائے گا پکا، یہ تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے، یہ صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایسے دو بھائیوں کا ذکر آیا ہے، ایک بہت نیک تھا اور ایک برا آدمی تھا۔ دوسرا بھائی جو ہے گناہ کرتا تھا، یہ نیک بھائی اسے بار بار سمجھاتا تھا، بھائی چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، توبہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جا۔ کہتا تھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نیک بھائی نے اپنے برے بھائی سے کہا تو اب کبھی نہیں سدھرتا؟ یاد رکھیں جملہ کہنے سے پہلے آپ میری اس بات کو نوٹ کریں، اگر آپ کی زندگی میں اتفاق ہو گیا تو ڈر جائیں اس بات سے۔ اس نیک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کر ہی نہیں سکتا، تیرے لیے دوزخ ہے۔ یہ بات کہا اس نے اور انتقال ہوا۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا جب انتقال ہوا اللہ رب العزت نے دونوں کو اٹھایا اور اس نیک بندے سے پوچھا، سب سے پہلے اس کی نیکیاں اپنی جگہ پر سب، اللہ رب العزت نے اسے جلال میں سوال فرمایا تو نے ایک گنہگار اور برائی کرنے والے بندے کو یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ کیا تو نے میرے معاف کرنے والی صفت کو ناپ کر کے دیکھا تھا؟ میں کتنا رحیم ہوں، میری رحمت کتنی ہے، کیا تجھے اس کا اندازہ تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ فیصلہ تم دنیا میں کرو گے۔ اسی بات پر اللہ نے اس کی پکڑ کی اور فرمایا جس نے گنہگار بندوں کو ہم سے نا امید کیا آج اس کے لیے میں دوزخ رکھا ہوں۔ وہ نیکیاں کر کے بھی دوزخ میں چلا گیا۔ بات اس کا جملہ اتنا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ تم فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ اب اس گنہگار کو اٹھایا، کہا تو گناہ کرتا تھا زمین پر، بچتا کیوں نہیں تھا؟ وہ تجھے کئی مرتبہ سمجھایا، سیدھے راستے پر کیوں نہیں آیا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا،
اور روتا بھی تھا دنیا میں بھی. کہا اے بار الہ، میں 1000 بار چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، نفس کی شرارتیں پھر لے جاتی تھی، توبہ بھی کرتا تھا پھر بھٹک جاتا تھا، لیکن اے مولا مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ میں کمزور بہت ہوں اور تو طاقتور بہت ہے. میں کمزور ہوں، کمزور جسم کا مالک ہوں، اور تو شہنشاہ اعظم ہے. تو مجھ جیسے کمزور کو اتنی بڑی طاقت والا خدا کیسے عذاب دے گا؟ میں یہ تیرے بارے میں ہمیشہ گمان رکھتا تھا. رب تبارک و تعالی اپنی رحمت سے خوش ہو کر فرماتا ہے جس نے میرے متعلق جیسا گمان کیا آج میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. تو نے مجھے رحیم کہا، میری رحمت کے اوپر تیرا یقین زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا اور اسے جنت کی طرف عطا فرمایا، پروانہ جنت عطا کیا ہے. فیصلے بدل سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جس کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے. ہاں پکڑ ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن تمہاری نیکیوں کا اجر تمہیں ضرور دیا جائے گا. موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت. لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے. ایسی موت ہے ویسی نہ. مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایک بات آپ کو میں بتاؤں، موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں. جنازے پھولوں سے سج جائیں، لد جائیں، ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے، یہ بھی معیار نہیں، کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا. اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے. عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے. اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے. بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے. اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے. اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے. ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھو آپ. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک. اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں. جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے
صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مثنی میاں موجود ہیں اور حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی، دونوں چیزیں ملی ہیں۔ ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت۔ کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے۔ تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا۔ ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے؟ کیا 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں۔ موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہاں، جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے، سب کو نہیں ملتا بڑھاپا۔ جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا، کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا، ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے۔ ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا۔ کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے، ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں، ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز۔ اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو۔ لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا، کتنے تو جوانی میں چلے گئے۔ قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے، مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی، 48 سال کی عمر، جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے پہلے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کہا گیا۔ آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے؟ جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں، تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں۔ ایسی حالت میں نہ آ جاؤ۔ اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں، حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے۔ اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول۔ فقیر نے کہا نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کی بگی سے اتار رہا ہے۔ تو اس نے فوراً حکم دیا وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو۔ فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا، کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا پہچان مجھے، میں ملک الموت عزرائیل ہوں، میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے، روح لینے آیا ہوں۔ کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت۔ کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے،
اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا. کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس, میں بہت جلدی, ابھی وقت کافی کم بچا ہے. تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں. کہا وہ بھی نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی, اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. جو شاہانہ کر و فر کے ساتھ جا رہا تھا, اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم. ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار, وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں. عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں یہی فقیر آیا. کہا کہ حضور رک جائیے, تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے. وہ عالم دین رک گئے اور کہا کیا بات ہے, جلدی جلدی بات کیجئے, مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے, سامان لینے کے لیے جانا ہے اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے, جماعت سے نماز پڑھنی ہے, جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے. فقیر نے کہا آپ نے نہیں پہچانا, میں ملک الموت اسرائیل ہوں. اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا, جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے جھولا پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی ہیں, کہ آپ آئیں گے, روح نکالیں گے, میں رب سے ملاقات کروں گا. یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے, وہ مہلت مانگتا رہتا ہے, اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے. آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے. ملک الموت نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو, آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے, گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے. اس عالم ربانی نے کہا آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے آپ. میرے بچوں کا مالک اللہ ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا, میرا یقین ہے, آپ اپنا کام کیجئے. ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام. پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, تو خواہش اتنی ہے, گھر نہیں جاؤں گا, اللہ کے گھر جاؤں گا, جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں, آپ روح نکال لیجیے. کیسی خواہش تھی. اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا. وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے, ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے. ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے, دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے, تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں, تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے, نبیوں کا مقام الگ ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے. تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی, ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے. ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے ایک تماچا لگا دیا اور کہا جاتا ہے کس نے, موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو, اور ان کی آنکھ باہر آئی. وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا, اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی. وہ پیغمبرانہ جلال تھا, کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے, اور کیا کسی کی ہمت تھی. یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے, وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کے طرح, ہماری طرح بشر تھے, تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ, پتہ چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا. وہ نبی کی شان ہے, اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا, نہیں, رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں, ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی.
اتنی زندگی ان کو دی جائے گی. دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا, کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. دوسرا کوئی ہو تو کہتا ہے نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے, 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ, میں رب سے بات کرتا ہوں. اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی, اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی, جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا. پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو. زمین کو لپیٹ دیا گیا, آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا. وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو. یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے. کچھ موتیں وہ ہیں, اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں, موت میں درجات ہیں.